بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ کا رمضان بہت اچھا گزر رہا ہوگا۔ میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح نعیم احمد بلوچ صاحب موجود ہے۔ السلام علیکم سر نعیم۔ جی وعلیکم السلام۔ تو ہم ہجرت کا واقعہ مکمل کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قباء پہنچ چکے تھے اور وہاں پر مختلف لوگ آپ کے پاس ملاقات کے لیے آ رہے تھے۔ اوس اور خزرج کے وہ لوگ بھی آ رہے تھے جو مسلمان ہو گئے تھے، وہ بھی آ رہے تھے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہودیوں کے قبیلے کے بھی لوگ آ رہے تھے۔ اس میں ایک چھوٹا سا واقعہ یہودیوں کے لوگوں کا میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ وہی بن اخطب ان کے ایک بڑے قبیلے کا سردار تھا، تو وہ بھی آیا اور اس کے ساتھ دوسرے بھی لوگ، انہوں نے آ کے آپ سے مختلف سوالات کیے۔ وہ سوالات بھی روایت ہوئے ہیں بڑے دلچسپ، تو حضور نے ان کو بالکل سیٹسفائی کیا، جو انہوں نے پوچھا وہ بتایا اور وہ لوگ چلے گئے۔ وہ لوگ جب گھر گئے نا، تو وہی بن اخطب سے ان کے بھائی نے پوچھا کہ کیا یہ وہی ہے، یعنی کہ وہی رسول ہے جن کی ہمیں نشانیاں بتائی گئی، کیونکہ آپ کی آمد کی نشانیاں تورات میں نام تک لیا گیا تھا، نشانیاں بتائی گئی تھی، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کو اندازہ تھا کہ وہ مدینہ ہی میں آئیں گے۔ تو وحی بن اخطب نے بھائی کو کہا کہ ہاں یہ وہی۔ تو پھر اس کے بھائی نے کہا تو کیا ارادے ہیں؟ وحی بن اخطب نے کہا ہر قیمت پر مخالفت۔ وہ کیوں؟ اصل میں نا پیچھے ہم جان چکے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل سے تھے، اور ان کے ہاں نبوت کس خاندان میں تھی؟ بنی اسرائیل سے۔ تو وہ یہ توقع کر رہے تھے کہ بنی اسرائیل ہی میں سے آخری نبی آئیں گے، اور اب وہ کن میں سے آ گئے؟ بنی اسماعیل سے۔ ان کے ساتھ ان کا ایک رقابت تھی، ایک ان کے ساتھ ان کا مقابلہ تھا، ان کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، اس لیے وہ حسد میں آ گئے۔ اور حسد جو ہے یہ تمام بیماریوں کی، اخلاقی بیماریوں کی جڑ ہے۔ جب آدمی کسی سے حسد کرتا ہے نا، تو پھر وہ نہ حق دیکھتا ہے، نہ سچ دیکھتا ہے، نہ فائدہ دیکھتا ہے، نہ نقصان دیکھتا ہے، وہ پھر مخالفت ہی کرتا ہے۔ تو انہوں نے اس لیے یہ کہا کہ ہر قیمت پر مخالفت، کہ یہ ہمارے خاندان میں سے کیوں، یہ ان کے خاندان میں سے کیوں آ گیا۔ اور اسی لیے ان کو کہتے تھے کہ ہمارے رسول جب آئیں گے تو ہم آپ کو شکست دیں گے۔ بنی اوس اور خزرج کے لوگوں کو کہتے تھے، یاد ہے نا میں نے تمہیں بتایا۔ تو یہ وجہ۔ خیر حضور وہاں پر کچھ عرصہ دن رہے، مختلف روایات ہیں۔ تو پھر آپ مدینہ میں جب گئے ہیں تو مدینہ میں لوگ آپ کے استقبال کے لیے تڑپ رہے، وہ بچیاں بچے آپ کے لیے نغمے گا رہے تھے کہ آج مدینے کی طرف وہ چاند نکل آیا جس کا ہم انتظار کر رہے تھے۔ وہ بڑا مشہور بدر العلینا والا تم نے سنا ہوگا، وہ گا رہے تھے، اور حضور کو ہر کوئی چاہتا تھا کہ وہ ان کے گھر میں رہیں۔ اور حضور نے کہا کہ میری اونٹنی جہاں پر آ کر رکے گی نا، میں وہاں ٹھہروں۔ اگر آپ خود انتخاب کرتے تو ہو سکتا ہے کہ لوگوں کا دل ٹوٹ جاتا، تو آپ نے پھر یہ کہا کہ جہاں یہ اونٹنی کھڑی ہوگی، بیٹھے گی، وہاں پر میں قیام کروں۔ تو وہ آپ کے ایک دور کے ننہالی رشتہ دار ہیں، حضرت ابو ایوب انصاری، تو وہ ان کے گھر کے پاس آ کے بیٹھ گئے۔ تو آپ نے اعلان کر دیا کہ میں یہیں پر قیام۔ تو مدینے آنے کے بعد پھر مزید کچھ دن گزرے تو سب سے پہلا کام حضور نے وہاں پر مسجد بنانے کا، اور وہ مسجد نبوی ہے نا، وہ اس دور میں پہلی بنی۔ وہ بڑی چھوٹی سی تھی، 2 بچوں کی تھی، سہل اور سہیل ان کے نام تھے، ان کی جگہ تھی۔ انہوں نے فری میں دینا چاہا، لیکن حضور نے ان کی قیمت ادا کی اور کہا کہ نہیں، آپ قیمت ادا کی جائے گی، اور پھر آپ وہاں پر انہوں نے مسجد بنائی۔ اور وہ بھی بڑا واقعہ تھا اس زمانے میں۔ یثرب یا عرب میں اس طرح تو نہیں ہوتا تھا کہ لوگ بڑے کوئی انجینئر ہوتے تھے، خود ہی محنت کر کے وہ کھڑے کر لیتے تھے، اور دیواریں کھڑی کر لیتے تھے پتھر اور گارے کے مدد سے، اور اوپر کھجور کے تنے وانا ڈال کر گھاس ڈال دیتے، پتے ڈال دیتے، کوئی لکڑیاں اور ڈال دیتی۔ تو اسی طریقے سے بڑی سادہ سی ایک کمرہ بنایا، آگے صحت تھا، اور یہ ہمیں پہلی مسجد نبوی جو ہے نا وہ بن گئی۔ تو یہ کام ہونے کے بعد اب ایک اور بڑا اہم مسئلہ پیش آ گیا۔
وہ کیا؟ کہ پیچھے لوگ ہجرت کر کے آ چکے تھے، اور وہ تو اکثر اس میں وہ لوگ تھے جو کچھ ساز و سامان نہیں ساتھ لائے تھے، تو حضور نے ان کا بندوبست کیا۔ اب تک تو وہ جیسے تیسے رہ رہے تھے، تو حضور نے پھر ان کا بندوبست کیا۔ حضور نے انصار کو کہا، انصار ان لوگوں کو کہتے ہیں جو مدینے کے مسلمان تھے، اچھا، اور مہاجر ان لوگوں کو کہتے ہیں جو کہ مکہ سے مدینے کی طرف آئے۔ تو آپ نے ان انصار اور مدینے کے لوگوں کے درمیان ایک بڑا زبردست معاہدہ کرایا۔ ان کو کہتے ہیں مواخات، بھائی چارہ۔ آپ نے انصار سے اپیل کی کہ آپ اپنے بھائیوں کی مدد کریں جتنے بھی ہو سکتے۔ تو تاریخ میں یہ پہلی دفعہ میں معلوم ہوتا ہے کہ ایسا معاہدہ ہوا کہ یہ کہا گیا انصار کی طرف سے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے اس میں آدھا ان کا۔ اچھا، ہمارے پاس 2 کمرے ہیں، تو ایک کمرہ ہمارے انصاری بھائی کا، ایک کمرہ ہمارے مہاجر بھائی کا۔ ہمارے پاس اتنے روپے ہیں، درہم ہیں، اتنے درخت ہیں، یہ اتنے آدھا بستر ہیں، ان کا۔ اتنے برتن ہیں، اتنا کھانا ہے، یہ آدھا ہمارے مہاجر بھائی کا اور آدھا ہمارا۔ اس وجہ سے انہیں انصار کہا گیا، مدد کرنے والے، اور ان کو مہاجر، ہجرت کرنے والے۔ تو حضور نے پھر بہت سارے لوگوں کو، آپ جانتے تھے کہ مزاج کے حوالے سے بھی آپ کو معلوم تھا، کچھ آپ نے اجازت دے دی کہ جو مرضی ہے آپ کسی کے ساتھ رہیں۔ تو اس طریقے سے آپ نے انصار اور مہاجرین کی آپس میں یہ کرا دیا، بھائی چارہ کرا دیا۔ یہ مسئلہ بھی طے ہو گیا کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ سارے لوگ اسی وقت ہی یہ طے ہو گیا، یہ ایک عرصے تک یہ سلسلہ جاری رہا، ہوتا رہا۔ جو جس کی مدد کی ضرورت ہوتی تھی، کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جن کو مدد کی کوئی ضرورت نہیں۔ مثلا حضرت عبد الرحمن بن عوف، انہوں نے اپنے انصار بھائی سے کہا کہ بھئی آپ سے مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، آپ مجھے بتا دیں کہ مارکیٹ کہاں ہے۔ ان کے پاس پیسے تھے، وہاں گئے، انہوں نے چیزیں خریدی اور آگے فروخت کر دی، اور ان کو کسی کے ہاں رہنا ہی نہیں پڑا۔ تو اس طرح بھی لوگ تھے، اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو بہت غریب تھے، وہ زیادہ عرصہ رہے۔ تو برکیف یہ ایک چھوٹی سی بستی میں، یعنی کہ جتنی آج مسجد نبوی ہے نا، اگر آپ جائیں تو مسجد نبوی پوری آج اس مدینہ کی بستی سے بڑی ہے، اتنی چھوٹی سی بستی ہوتی تھی۔ تو یہ سارے لوگ وہاں پر آ کر ٹھہر گئے، اور اس طریقے سے یہ سلسلہ چلنے لگا۔ اچھا، یہاں پر میں رک کر ایک اہم بات آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ مدینہ کی طرف تو آ گئے، اور یہ 13 سال کی مدت کے بعد آپ نے ہجرت کی، اور 13 سال کوئی کم وقت نہیں ہوتا۔ آپ کی امی آپ کو کہیں کہ یہ کام کر دو اور تم نہ کرو، تو کتنی دفعہ کہنے کے بعد وہ تم پر شاؤٹ کرنا شروع کر دیں گی؟ 3 4۔ تو یہ تو ایک امی کی بات ہے نا، جو ہوتا ہے، جو ہو سکتا ہے چھوٹی سی بات ہو، مجھے یہ چیز کام میرا کر دو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کام، اور کون کر رہے تھے؟ اللہ کے رسول کر رہے تھے۔ اور انہوں نے کتنے سال کیا؟ مکہ میں کتنے سالوں کو تبلیغ کی؟ 13 سال۔ 13 سال۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے رحیم ہے کہ انہوں نے 13 سال تک مہلت دی، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ چاہتے تو 13 سال بعد ان پر عذاب نازل کر دیتے، پر پھر بھی اللہ تعالیٰ نے عذاب نہیں نازل کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ اس بستی میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دل سے مسلمان ہو چکے ہیں، بس وہ ماننا نہیں چاہتے کیونکہ نہیں، ان کی جان کو خطرہ ہے۔ ہاں، ان کی جان کو خطرہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی بستی پر رسول کے انکار میں عذاب نازل نہیں کرتے جب تک اللہ تعالیٰ کو علم ہو جائے کہ اب ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے جو مسلمان ہو، جو مسلمان، تب اللہ تعالیٰ بستی پر عذاب نازل کرتے۔ اور یہاں پر تو معاملہ بالکل مختلف تھا، یہاں پر تو وہ ایسے لوگ چند تھے، اور ان پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا۔ کیسے؟
اور جیسے ان کا کاروبار ختم ہو گیا. نہیں، یہ میں بتاتا ہوں. وہ عذاب کب نازل ہوگا وہ میں بتاتا ہوں ان پر، اور وہ کیسے نازل ہوا یہ بھی بتاؤں گا. ایک منٹ، میں نے آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا اور وہ میں بھول گیا. تو وہ سوال تھا کہ آپ نے بتایا کہ انہوں نے 13 دنوں میں ہجرت کی، لیکن اس میں آپ نے تھوڑے سے ہی واقعات سنائے، جیسے مالک سے بات چیت کی اور بھی تھوڑے بہت واقعات. تو 13 دن میں صرف کیا اتنے ہی واقعے تھے؟ اور حضرت ابو بکر صدیق جب ان کے ساتھ تھے تو کیا حضرت ابو بکر صدیق نے نہیں کسی کو اور کو بتایا کہ اور کیا کیا ہوا؟ اور ان کے پاس تو کاغذ اور قلم بھی تھا. بہت اچھا سوال ہے یہ. دیکھیے، حضرت ابو بکر صدیق نے اس موقع پر 3 یا 4 روایتیں کی. وجہ، حضرت ابو بکر صدیق ان لوگوں میں سے تھے، ان صحابہ میں سے تھے جو بہت زیادہ وقت انہوں نے آپ کے ساتھ گزارا. کب سے؟ آپ پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے تھے اور آخر وقت تک آپ کے ساتھ رہے. تو ان سے بہت کم روایتیں ہیں. وہ اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کا دین اصل میں کہاں پر ہے؟ قرآن مجید یا سنت میں. وہ آپ کر کے دکھا رہے تھے. تو اس طرح کے جو واقعات ہیں، کہانیاں ہیں، وہ میں اگر سناؤں گا تو ہو سکتا ہے کہ اس میں آگے پیچھے کچھ چیز ہو جائے. تو آپ نے وہی باتیں سنائیں جو کسی نے پوچھی، خود سے نہیں سنائی. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دین میں اصل اہمیت قرآن مجید اور سنت کی ہے، نہ کہ واقعات کی. وہ ویسے ہم دلچسپی کی خاطر سنتے ہیں یا اس سے ہمیں بہت سارے سبق بھی ملتے ہیں، حضور کا کام بھی ملتا ہے، حضور کی باتیں بھی ملتی ہیں، آپ کی زندگی کے حالات بھی ملتے ہیں، لیکن اصل اسلام قرآن مجید اور سنت میں. تو خیر، یہ آپ نے بیچ میں ایک سوال کر دیا، میں نے جواب دے دیا اس کا. تو مدینے میں ایک طرح سے زندگی مسلمانوں کی شروع ہو گئی، امن و امان کی. اب انہیں کوئی ٹوکنے والا نہیں تھا، اور آپ اپنی مسجد میں نماز پڑھ سکتے تھے، آپ اسلام کی تبلیغ کر سکتے تھے. لوگوں نے ایک طرح سے آپ کو اپنی بستی کا سردار مان لیا. ایک طرح سے نہیں، مکمل طور پر آپ کو سردار مان لیا. اور وہاں پر پہلے بھی ایک آدمی تھا جس کو وہ اپنا سردار بنانے لگے تھے. اس کا نام تھا عبداللہ بن ابی ابی. اس کا نام تھا عبداللہ بن ابی. اس لیے وہ شروع دن سے ہی آپ کو مخالف ہو گیا. اچھا. اور اسے بظاہر آپ پر ایمان لے آیا، لیکن اندر سے ہمیشہ آپ کے خلاف رہا. ایسے لوگوں کو منافق کہتے ہیں، کیونکہ جو اوپر سے مسلمان ہوں، اندر سے مسلمان نہ ہوں. تو آپ کو باقاعدہ سردار انہوں نے مان لیا. اور پھر آپ نے ایک اور کام کیا کہ آپ نے اس وقت سردار کی حیثیت سے ارد گرد کے سارے لوگوں سے ایک معاہدہ بھی کر لیا. اس کو عام طور پر میثاق مدینہ کہتے ہیں، لیکن یہ ہم نے نام دیا. حضور نے تو پہلے سے جو دستاویزات تھی نا، ہر قبیلے کے دوسرے قبیلے کی قانون بنے ہوئے تھے کہ اگر فلانے قبیلے کا کوئی نقصان ہو جائے تو اس کا جرمانہ کیا ادا کیا جائے. اور اس طرح کے بہت سارے لکھے ہوئے لوگوں کے درمیان معاہدے تھے. تو آپ نے ان سارے معاہدوں کو اسی طریقے سے رہنے دیا، اور ایک بڑے فرمانروا کی حیثیت سے، سردار کی حیثیت سے آپ مدینے کے حکمران بنے. اور ادھر مکہ میں لوگوں کو معلوم ہو چکا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ خیریت سے پہنچ گئے ہیں، اور وہ لوگ بہت دل ملا رہے تھے کہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. اور ادھر مسلمان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ ہم ایک امن کی جگہ پر آ گئے ہیں، اور اب ہم عبادت کر سکتے ہیں، اسلام کی تبلیغ کر سکتے ہیں اور اسلام کو پھیلا سکتے ہیں. اچھا، اتنا بھی نہیں پھیلا سکنے کے لیے وہ آزاد تھے، کیونکہ باقی قبیلے ان سے ڈرتے تھے. کیونکہ قریش جو تھے یا مکہ کے جو لوگ تھے وہ ایک طرح سے عرب کے سرداروں میں سے تھے، اور جن کو وہ پسند کرتے تھے لوگ انہی کو پسند کرتے تھے تاکہ وہ بچ سکیں. ہاں، وہ ان کے غصے کا شکار نہ ہو سکیں. تو آپ مدینہ کے ارد گرد جو مضافات ہیں وہیں تک ہی جا سکتے تھے. اور ابھی دیکھنا بھی تھا آپ نے کہ یہاں پر مزید کیا حالات ہوتے ہیں، مجھے لوگ کس طریقے سے قبول کرتے ہیں. ٹھیک ہے، مدینہ میں اوس اور خزرج کے اکثر لوگ مسلمان ہو چکے تھے، لیکن ابھی بہت سارا کام باقی تھا. یہ نہیں تھا کہ سارے مسلمان ہو گئے. تو آپ نے مدینہ کے جتنے بھی لوگ تھے، اس میں یہودی بھی تھے، جیسے کہ میں نے بتایا کہ دوسرے لوگ بھی تھے، وہ آپ کے پاس آنے لگے، اور ایک کام بہرکیف امن و امان سے شروع ہو.
تو آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے. ملیں گے ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے خدا حافظ.